ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق فخر موجودات سید سادات صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب پاک میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی، بڑا پریشان رہتا۔ پیارے نبی، سوہنے نبی، میٹھے نبی، کعبے کے بدر الدجا نبی، طیبہ کے شمس الضحیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کا یہ غم سنا تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں فرشتوں کی تسبیح یاد نہیں؟ محبوب نے کیا فرمایا؟ کیا تمہیں فرشتوں کی تسبیح یاد نہیں؟ جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے، روزی میں اضافہ ہوتا ہے، روزی میں برکت آتی ہے۔ پھر فرمایا طلوع فجر کے ساتھ 100 بار یہ کہا کرو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 100 ٹائم، 100 دفعہ۔ کب پڑھنا ہے؟ طلوع فجر کے وقت۔ جو یہ وظیفہ پڑھے گا اسے کیا ملے گا؟ سنیے اور جھومیے۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ وظیفہ سن کر چلے گئے، چند دن کے بعد دوبارہ حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی کہ میں حیران ہوں کہ کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں۔ پریشانی ہے، مشکل ہے، غم ہے، امتحان ہے، پورا نہیں پڑتا، گزارا نہیں ہوتا، ہینڈ ٹو ماؤتھ رہتے ہیں، تنخواہ آتی ختم ہو جاتی ہے، روزگار میں برکت نہیں ہے، وظیفے لیتے پھرتے ہیں، دعائیں کرواتے پھرتے ہیں۔ سنو نا، محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و ثناء و تسلیم نے کیسا میٹھا وظیفہ ارشاد فرمایا۔ اللہ توفیق دے تو نماز فجر کے تھوڑی دیر پہلے جاگ جائیں، جماعت کے ساتھ نماز فجر ادا کریں، اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد وہیں بیٹھ کر اگر یہ وظیفہ کر لیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، کتنی مرتبہ بھیا؟ 100 بار۔ تو انشاءاللہ عز وجل عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے، اور آمینہ کے لال پر، سیدہ زہرا کے بابا کی حدیث پر اعتماد مضبوط ہونا چاہیے۔ دیکھو انشاءاللہ عز وجل کیسی روزی میں برکت ملتی۔ اللہ پاک مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و ثناء و تسلیم کے صدقے ہم سب کو دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی نصیب فرما۔